السلام علیکم 8th کلاس اسٹوڈنٹس، چیپٹر نمبر 8 کی انگلش ٹرانسلیشن آج ہم کریں گے۔ انگلش ٹو اردو ٹرانسلیشن، اس میں پہلا پیراگراف یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اسپورٹس اینڈ فزیکل ایجوکیشن آر فنڈامنٹل ٹو دا ارلی ڈیولپمنٹ آف چلڈرن اینڈ یوتھ۔ کھیل اور جسمانی تعلیم آر فنڈامنٹل بنیادی ہیں ٹو دا ارلی ڈیولپمنٹ ابتدائی نشو و نما میں آف چلڈرن بچوں کی اینڈ یوتھ اور نوجوانوں کی یا جوانوں کی۔ بچوں اور جوانوں کی ابتدائی جسمانی نشو و نما کے لیے کھیل اور جسمانی تعلیم آنا ہے یہاں پر، یا تعلیم جسمانی یا جسمانی تعلیم بنیاد ہیں، تعلیم مسنگ ہے وہ یہاں پر آپ لکھ لیں۔ دا اسکلز لرنڈ فرام اسپورٹس، وہ مہارتیں جو سیکھی جاتی ہیں کھیلوں سے، کنٹریبیوٹ وہ حصہ لیتی ہیں یا شمولیت اختیار کرتی ہیں، ٹو دا انٹائر ڈیولپمنٹ، ساری مکمل نشو و نما میں یا ساری نشو و نما میں، آف ینگ پیپل، نوجوان لوگوں کی۔ نوجوان لوگوں کی پوری نشو و نما، مکمل نشو و نما کے لیے کھیلوں میں شمولیت سے مہارت حاصل ہوتی ہے۔ کھیلوں میں شمولیت سے جو مہارت حاصل ہوتی ہے، یہ اس کا کریکٹ نہیں ہے ٹرانسلیشن، وہ ذرا کریکٹ کر لیں۔ کھیلوں میں شمولیت سے جو مہارت حاصل ہوتی ہے وہ حصہ لیتی ہے نوجوان لوگوں کی مکمل نشو و نما میں، یا وہ شامل ہے نوجوان لوگوں کی مکمل نشو و نما میں۔ تھرو پارٹیسپیشن، حصہ لینے کے ذریعے، ان اسپورٹس، کھیلوں میں، دے لرن وہ سیکھتے ہیں، اباؤٹ دا امپورٹنس اہمیت کے بارے میں، آف کی ویلیوز اہم اقدار کی، سچ ایز اور وہ اہم اقدار قدر کی جمع ہے یہ، سچ ایز جیسا کہ، آنیسٹی دیانت داری یا سچائی، ٹیم ورک مل کر کام کرنا، فیئر پلے انصاف کے مطابق کھیلنا، رسپیکٹ فار دیم سیلوز اپنی عزت کروانا، اینڈ ادرز اور دوسروں کی عزت کرنا، اینڈ ایڈہیرنس آف رولز اور قوانین کی پابندی کرنا۔ ایڈہیرنس کا مطلب ہے عمل کرنا یا پابندی کرنا۔ ایڈہیرنس اصل میں ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ چپک جانا، کسی چیز کے ساتھ جڑ جانا، کسی چیز کے ساتھ مل جانا۔ تو جب آپ اصولوں کے ساتھ ایڈہیر کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ قوانین کی یا اصولوں کی پاسداری کر رہے ہیں، ان پر عمل پیرا ہو رہے ہیں، یا پھر ان کی پابندی کر رہے ہیں۔ کھیلوں میں حصہ لے کر وہ مل کر کام کرنا، منصف مزاجی یا انصاف کے ساتھ، انصاف کے اصولوں کے ساتھ کھیلنا، اپنی عزت کروانا اور دوسروں کی عزت کرنا، اور قوانین کا احترام کرنا۔ یہاں پر احترام یوز ہوا ہے، ایڈہیرنس کا میں نے بتا دیا ہے کہ پاسداری کرنا، عمل کرنا، قوانین پر عمل کرنا جیسی اہم خوبیوں۔ اب کی ویلیوز کے لیے یہاں پر اہم خوبی، ویلیو کے لیے خوبی یوز ہوا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، قدر اقدار وہ بھی ٹھیک ہے، کی اہمیت کے متعلق سیکھتے ہیں۔ دیر آر مینی اسپورٹس، بہت سے کھیل ہیں، پلیڈ ورلڈ وائڈ جو ساری دنیا میں کھیلے جاتے ہیں۔ دا ٹاپ 5 اسپورٹس آر فٹ بال، کرکٹ، باسکٹ بال، ہاکی اینڈ ٹینس۔ جو 5 سر فہرست، ٹاپ 5 سر فہرست کا مطلب ہوتا ہے جب آپ کی کسی چیز کی لسٹ بنائی جاتی ہے تو جو اس لسٹ میں ٹاپ پر ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ فہرست میں سر پر ہیں، سر فہرست ہیں، یعنی لسٹ میں ٹاپ پر ہیں، سر فہرست ہیں۔ تو وہ جو ٹاپ کے 5 کھیل ہیں وہ کون سے ہیں؟ فٹ بال، کرکٹ، باسکٹ بال، ہاکی اور ٹینس۔ امنگ آل دیز، ان سب میں،
ہاکی از آور نیشنل گیم، ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے. اٹ از پلیڈ تھرو آؤٹ دا کنٹری، یہ سارے ملک میں، تھرو آؤٹ سارے، دا کنٹری ملک میں کھیلا جاتا ہے. مینی کنٹریز بہت سے ممالک آف دا ورلڈ دنیا کے اسٹارٹیڈ پلئنگ ہاکی انہوں نے کھیلنا شروع کی ہاکی ان دا 19th century 19ویں صدی میں. اٹ بیکیم ویری پاپولر ان گریٹ برٹن، اور یہ بہت مشہور ہوئی، یہ ہاکی کا کھیل بہت مشہور ہوا ان گریٹ برٹن، عظیم برطانیہ میں. برٹش سولجرز، برطانوی سپاہی، براٹ دس گیم، یہ کھیل لے کر آئے ٹو دا سب کانٹیننٹ، بر صغیر میں. وین گریٹ برٹن، جب عظیم برطانیہ نے آکوپائڈ، قبضہ کیا، دس پارٹ آف دا ورلڈ، دنیا کے اس حصہ میں، ان دا 19th century 19ویں صدی میں. سو اس لیے یا تاہم ان دا ہسٹری آف پاکستان، پاکستان کی تاریخ میں، ہاکی از ایز اولڈ، ہاکی اتنا ہی پرانا ہے، اتنا ہی پرانا کھیل ہے، ایز دیٹ آف دا کنٹری اٹ سیلف، جتنا یہ ملک خود پرانا ہے، یا جتنا یہ ملک پرانا ہے اتنا ہی ہاکی کا کھیل پرانا ہے. دنیا میں بہت سے کھیل کھیلے جاتے ہیں. 5 کھیل سر فہرست ہیں: فٹ بال، کرکٹ، باسکٹ بال، ہاکی اور ٹینس، اور ان سب میں ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے. یہ پورے ملک میں کھیلا جاتا ہے. دنیا کے بہت سے ممالک نے 19ویں صدی میں ہاکی کھیلنا شروع کی. یہ عظیم برطانیہ میں بڑی مقبول ہوئی. جب عظیم برطانیہ نے 19ویں صدی میں دنیا کے اس حصہ پر قبضہ کیا، یا اس حصے پر قبضہ کیا، تو برطانوی سپاہی اس کھیل کو بر صغیر میں لائے. تو پاکستان کی تاریخ، اس لیے یہاں پر آئے گا، اس لیے پاکستان کی تاریخ، پاکستان کی ہاکی کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے جتنا یہ ملک بذات خود ہے. بذات خود بھی یوز ہو سکتا ہے یہاں پر، یا جتنا یہ ملک خود ہے اتنی ہی ہاکی کی تاریخ بھی پرانی ہے. بٹوین 1956 اینڈ 1986 پاکستان ریکارڈڈ ایکسٹرا آرڈینری کانکویسٹس وچ آر اسٹل انمیچڈ. 1956 سے 1986 کے درمیان پاکستان نے ریکارڈ کی غیر معمولی، ایکسٹرا آرڈینری، غیر معمولی کانکویسٹس، فتوحات، وچ آر اسٹل انمیچڈ، جو ابھی تک بے مثال ہیں. 3 times، 3 مرتبہ ڈیورنگ دس پیریڈ، اس عرصہ کے دوران پاکستان ون اولمپک، پاکستان نے جیتا اولمپک، اینڈ ورلڈ کپ کراؤنز، اور ورلڈ کپ کے تاج. دا ایشین گیمز ٹائٹل، ایشیائی کھیلوں کا خطاب یا ایشین گیمز کا خطاب، دونوں کریکٹ ہوں گے. واز ون 6 times، جیتا گیا 6 مرتبہ. اینڈ دا چیمپئنز ٹرافی، اور چیمپئنز ٹرافی یہ اسی طرح ہی اردو میں لکھیں گے. ان دا فرسٹ 2 years آف اٹس انوگریشن، اپنے افتتاح کے پہلے 2 سالوں میں، یعنی پاکستان نے چیمپئنز ٹرافی بھی جیتی تھی. 2 times پاکستان ہیلڈ ایشین اولمپک اینڈ ورلڈ کپ کراؤنز، 2 مرتبہ پاکستان میں منعقد ہوئے ایشین اولمپک اور ورلڈ کپ کے تاج. 3 of the world's most prestigious titles، اور یہ دنیا کے تین پریسٹیجیس ٹائٹلز، خطابات ہیں جو بہت عظیم ہیں. نو ادر ہاکی پلئنگ کنٹری، ہاکی کھیلنے والا کوئی بھی دوسرا ملک، ہیز اچیو دس وکٹری، نے یہ فتح حاصل نہیں کی، ان دا ہسٹری، تاریخ میں، آف دا گیم سو فار، کھیل کی تاریخ میں، سو فار اب تک. 1956 سے 1986 کے درمیان پاکستان نے غیر معمولی فتوحات حاصل کیں. یہاں پر حاصل آئے گا، مسنگ ہے، لکھ لینا ہے آپ نے، جو اب تک لاسانی ہیں یا بے مثال ہیں.
اس عرصہ کے دوران پاکستان نے 3 مرتبہ اولمپک جیتا اور ورلڈ کپ کا تاج پہنا ہے۔ ایشین گیمز، یہاں زے بھی آئے گا، وہ بھی لگا لیں۔ ایشین گیمز کا ٹائٹل 6 مرتبہ، اور چیمپئنز یہاں پر بھی زے آئے گا، وہ لگا لیں۔ چیمپئنز ٹرافی کے افتتاح کے پہلے 2 سال پاکستان نے اسے جیتا۔ پاکستان نے 2 مرتبہ ایشین گیمز، یہاں پر بھی زے آئے گا، اولمپک گیمز اور ورلڈ کپ منعقد کروایا ہے۔ یہ تینوں ہی عظیم ٹائٹل ہیں۔ ہاکی کھیلنے والے کسی دوسرے ملک نے اب تک کھیل کی تاریخ میں یہ کامیابی حاصل نہیں کی۔ باقی جو ریمیننگ چیپٹر کی ٹرانسلیشن ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ تھینک یو۔